سورہ کہف کی آیت نمبر 18، سورہ کہف کا تیسرا رکوع اور 15ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں۔ یعنی اگر تم اصحاب کہف کو دیکھو تو تم یہ سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ جب اصحاب کہف کروٹ لیتے ہیں تو وہ کتا بھی کروٹ بدلتا ہے۔ تفسیر ثعلبی میں ہے جو کوئی ان کلمات کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا، یعنی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ لکھ کر کوئی اپنے پاس رکھ لے تو کوئی کتا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جب اللہ والوں سے وابستہ ہوا کتا تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کتے کا ذکر فرمایا اور اس کتے کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور بلم باعورہ جو انسان تھا، لیکن جب اس نے نبی کی توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ والوں کی بے ادبی، گستاخی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت اصحاب کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف پر داخل ہونا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت وہاں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے۔ یہاں پر یہ وضاحت سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے اور تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایسی ہیبت عطا فرمائی ہے کہ کوئی وہاں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں گئی تو ایک ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ نے جس سے وہ جل گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آج مختلف جگہوں پر ایسے غار مشہور کر دیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں اصحاب کہف ہیں، لوگ وہاں اندر جاتے ہیں اور وہاں انسانوں کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں، تو یہ اس طرح کے غار جو ہیں در حقیقت حقیقی اصحاب کہف کے غار نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ غاروں میں پناہ لیتے تھے، پھر بسا اوقات وہ وہیں انتقال کر جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے غار ہیں، لیکن جس غار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور جو اصحاب کہف ہے 7 نوجوان، وہ اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کے غار کے اس میں انہوں نے کتے کی ہڈی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح انسانوں کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگوں نے بنائے ہیں۔ در حقیقت اصحاب کہف کا وہ غار وہ ہوگا کہ جس میں اصحاب کہف کے جسم صحیح سلامت ہوں، کیونکہ اللہ کے ولی کے جسم
صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ فرماتا ہے کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھ کر منع فرمایا کہ آپ اس غار میں نہ جائیں، اور جو جماعت گئی وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں ہم حقیقی طور پر جانتے نہیں ہیں کہ اصحاب کہف کا کون سا غار تھا۔ مختلف ممالک میں لوگوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا غار تھا، جیسے کہا جاتا ہے اردن میں بھی مشہور ہے اور بھی جگہوں پر مشہور کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس بات کو ہم یقین کی حد تک جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے جسم، اللہ کے ولیوں کے جسم، انبیاء کے جسم قبر میں محفوظ ہوتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھا سکتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ایک مدت دراز کے بعد، یعنی 309 برس تک وہ سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین اور زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں ایک کہنے والا بولا، یعنی مکسل مینا جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار ہیں، انہوں نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم، کیونکہ وہ غار میں سورج نکلنے کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد جائز ہے اور ظن غالب کی بنا پر قول کرنا درست ہے۔